السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نور شروع کریں گے۔ سورہ نور جو ہے یہ میری فیورٹ صورتوں میں ایک صورت ہے، تو اس میں خاص کر جو عورتیں ہیں میں انہیں ہائی لائٹ کروں گی کہ اگر وہ یہ میری سن رہی ہیں، آڈیو سن رہی ہیں یا ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، جو بھی، تو وہ خود بھی سورۃ نور 2 سے 3 بار کم از کم اس کا ترجمہ خود سے پڑھیں، اور دوسری عورتوں کو بھی ہدایت کریں کہ وہ بھی سورہ نور کا ترجمہ پڑھیں۔ یہ بڑی اہم ترین صورت ہے، یہ میری فیورٹ صورتوں میں سے ایک ہے، بڑی اہم صورت ہے یہ عورتوں کے لیے خاص کر۔ مردوں میں بھی ایسے کام پائے جاتے ہیں لیکن عورتیں اس فہرست میں زیادہ ہیں، تو پڑھتے ہیں ہم، لیکن آپ بھی اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو اور اپنی بہنوں کو جو عورتیں ہیں انہیں ہائی لائٹ کریں کہ اس صورت کا ترجمہ ضرور کم از کم 3 سے 5 بار تو لازمی پڑھیں، پھر انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم نازل کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سورہ نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اس کی پہلی آیت دیکھیں، اے ایمان والو، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور جس میں ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس صورت میں کہ اے ایمان والو، یہ ایک صورت ہے جس کو نازل کیا گیا اور اس میں جو ہدایت کی گئی ہے وہ تم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اس میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں وہ فرض ہیں، فرض، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، اللہ کہتے ہیں زانی، زانیہ اور زانی میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارا کرو، اور اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ان پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا رحم نہیں آنا چاہیے۔ وَلْيَشْهَدُوا عَذَابَهَا، اور جب ان کو سزا دی جائے تو مومنین کی ایک جماعت وہاں موجود ہو۔ وَلْيَشْهَدُوا عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس آیات میں، آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی سزا جو ہے وہ بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ زانی مرد ہو یا عورت، اسے ان دونوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور ان پر ترس نہیں کھانا، رحم نہیں کھانا، اور جب سزا دینے لگو تو مومنین کی ایک جماعت جو ہے وہ سامنے ہو۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرنی ہے، تکمیل ہو، تو نہ ہی تو اس میں کسی قسم کا ترس کھایا جائے، ٹھیک ہے،
اور مومنین کی ایک جماعت کو اکٹھا کر لیں اور ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم۔ یہ جو زنا کی سزائیں ہیں یہ 2 قسم کی ہیں، ایک وہ سزا ہے جو شادی شدہ عورتوں اور مردوں کے لیے، اور ایک وہ سزا ہے جو غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے لیے، یعنی 2 قسم کی سزائیں ہیں۔ ان 2 قسم کی جو سزائیں ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ وہاں دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے لے لو، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے یعنی کہ سبیل مہیا کر دی ہے، یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتوں کو 100 کوڑے مار کر سنسار کر دیا جائے، اور کنوارے مرد اور کنواری عورت کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ 2 قسم کی سزائیں ہیں، شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے لیے اور غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو غیر شادی شدہ بندے ہیں، عورتیں ہیں، انہیں 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اور جو دوسرے ہیں شادی شدہ ان کو سنسار کر دیا جائے۔ الزانی لا ینکح الا زانیات او مشرکات والزانیات لا ینکحوہا الا، اللہ کہتے ہیں زانی نکاح نہ کر سکے گا مگر زانیہ یا مشرکہ سے، اور زانیہ سے کوئی نکاح نہ کرے گا سوائے زانی یا مشرک کے، اور مومنین پر حرام ہے، وَحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ، اللہ کہتے ہیں اور مومنوں پر تو ایسے نکاح حرام ہیں۔ اسلامی معاشرے میں زانی نہ تو کسی سے نکاح کرے سوائے زانیہ یا مشرکہ عورت یا مرد سے، اور مرد بھی ایسے ہی ہے زانی اور عورت سے شادی کرے، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے، لیکن مومن بندے کے لیے ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے، کہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مومن کے گھر میں کسی بھی صورت میں زنا ہو۔ والذین یرمون المحصنات، پھر اللہ کہتے ہیں ایمان والو جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور پھر بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پاک دامن عورتوں پر اگر بدکاری کا الزام لگایا ہے یا تہمت لگائی ہے تو پھر 4 گواہ پیش کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو اسے 80 کوڑے مارے، اور پھر بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کریں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اس پر رحم ہو سکتے، اللہ معاف بھی کر دے گا اور رحم والا بھی ہے وہ۔ یعنی یہ جو آیات آپ کو 5 آیات پڑھ کے سنائی ہے، نمبر 1 ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت کا الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے، اور جو شخص پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں، اگر وہ ایسا نہیں کرتے یعنی تو اس کو جو تہمت لگا رہا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اور پھر بھی اس کی بات کو قبول نہ کیا جائے۔ لیکن جو شخص تہمت لگاتا ہے اور سزا پانے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کرے تو آئندہ کسی پر وہ تہمت نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اسے فاسق نہیں سمجھا جائے گا۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسات۔ اللہ کہتے ہیں اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے خود کے علاوہ ان کے پاس دوسرا گواہ نہ ہو تو ان تہمت لگانے والوں میں سے ہر ایک پر اس قسم کی گواہی دینی ضروری ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور وہ عورت جس پر تہمت لگائی گئی ہے اپنے اوپر سے سزا کو اس طرح دفع کر سکتی ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ والخامسات ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، یعنی اے ایمان والو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور بڑی حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان آیات میں، یہ بڑی اہم آیات ہیں، ان کو پھر دوبارہ پڑھیں۔ میں پھر ایک دفعہ اپنی بات کو دہراتی ہوں کہ آپ یہ جو عورتیں ہیں خاص کر، ٹھیک ہے مرد بھی، لیکن عورتیں خاص کر ان باتوں کو 4 سے 5 بار سورہ نور کو خود بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ یعنی یہ 10 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور ترجمہ بھی پڑھا، اور یہ جو آیتیں آیت نمبر 6 سے 10 تک ان کو دوبارہ ان کا ترجمہ سنیں۔ اللہ کہتے ہیں اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے علاوہ ان کے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے، کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی یعنی کسی غیر کے ساتھ سو رہی ہے یا جو بھی ہے، تو ان کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا، یعنی وہ خود ہی اس پر گواہ ہیں، تو انہیں کیا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو 4 بار 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر لعنت ہو۔ اسی طرح عورت بھی اسی طرح کہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے، ٹھیک ہے، اور کہے کہ اگر 5ویں دفعہ وہ کہے کہ اگر یعنی وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ دونوں کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا، مرد کو بھی عورت کو بھی، کہ 4 بار قسم کھائیں اور کہیں کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو مجھ پر لعنت ہو، عورت بھی اور مرد بھی۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی آیات ہے، دیکھیں اس کا ترجمہ، کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کے ساتھ رجوع بھی کرتا ہے اور بڑی حکمت والا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی اسی متعلقہ ہے کہ جو شخص میاں بیوی آپ یعنی شوہر کے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے، وہ خود ہی گواہ ہے، تو وہ جو ہے اگر وہ خود ہی گواہ ہے تو وہ 4 بار قسم کھائے اور کہے کہ میں جھوٹا ہوں اگر تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے، اور اسی طرح عورت بھی ایسے ہی کہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ جو بلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو یعنی ان پر تہمت لگائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کہا کہ 4 گواہ لاؤ، اگر 4 گواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میں حدیث آپ کو ساری سنائی دیتی ہوں، یہ بڑی طویل حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم بخاری دونوں میں ہے، اور جو پہلے والی تھی وہ بھی مسلم بخاری دونوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ان میں سے ایک حدیث سنا دیتی ہوں، دونوں
کا جو وہ ایک ہی ہے، ان آیات کے متعلقہ یہ حدیث ہیں۔ ایک قبیلے کا سردار آیا اور اس نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی شخص کو پائے تو تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، کیا اس کو مار ڈالے؟ اگر وہ ایسا کرے تو پھر تم اس کو قصاص میں مار ڈالو گے؟ تو پھر آخر میں وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ میرے لیے مسئلہ یعنی تم میرے لیے یہ مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ تو جو عاصم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو برا سمجھا۔ تو جب اس شخص نے عاصم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو عاصم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالوں کو پسند نہیں فرمایا۔ تو پھر اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں تو پوچھ کر رہوں گا۔ تو آخر میں وہ شخص آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو وہ کیا کرے؟ اگر اس کو مار ڈالے تو آپ اس کو قصاص میں مار ڈالیں گے؟ تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں قرآن میں حکم اتارا ہے، پھر آپ نے عورتوں اور مردوں کو لگان کرنے کا حکم دیا، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جیسے اس شخص نے اپنی بیوی سے لگان کیا تو پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر میں اب اس عورت کو رکھوں تو میں نے اس پر ظلم کیا، اگر اس شخص نے اس کو طلاق دے دی پھر عورت اور مرد کے درمیان یہی طریقہ قائم ہو گیا۔ یعنی دوبارہ اس حدیث کو آپ صحیح مسلم بخاری دونوں میں ہیں، وہاں دیکھیے آپ نے کہا یہ جو حدیث ہے اس میں یہ ان آیات کے برعکس ہے، یعنی وہ جو ترجمہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اور یہ حدیث ہے کہ ایک یعنی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مختصراً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دراز کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں تو کیا اسے مار ڈالوں؟ تو پھر کیا آپ یعنی قصاص میں مارا جاؤں گا؟ تو پھر آپ نے کہا کہ یعنی کہ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا اور تیری بیوی کے بارے میں قرآن میں حکم اترا ہے، تو پھر آپ نے عورت اور مرد دونوں کو آپس میں یعنی کہ وہ جو طلاق دینے کا جو لگان ہے وہ طلاق دے دی، یعنی پھر یہی طریقہ رائج ہو گیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے طلاق دے دے، ٹھیک ہے، یہی طریقہ رہا۔ تو پھر وہ جو دوسری حدیث ہے وہ بھی بڑی طویل ہے لیکن میں آپ کو وہ لازمی پڑھ کر بتاتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان آیات کے سلسلے میں یہ جو حدیث ساتھ میں بیان کی گئی ہیں یہ بھی صحیح مسلم بخاری دونوں میں، اور وہ جو میں نے ابھی پہلے آپ کو سنائی ہے وہ بھی مسلم بخاری دونوں میں ہیں۔ یہ جو حدیثیں ساتھ میں بیان کی جاتی ہیں اور یہ جو آیات ہیں اسے پڑھ کر انسان جو ہے وہ یعنی یہ دونوں پکی ہو گئی ہیں، پکی قرآن میں حکم پکا نازل ہو گیا ہے جو فرض کر دیا گیا ہے، یعنی یہ جو آیات ہیں سزا ہے، جو بندہ گناہ کرے جو ان کے سزا ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اسے سزا دی جائے، جیسے پہلی آیات میں پڑھا نا، دوسری آیات میں سوری۔ تو یہ پھر اس کے ساتھ جب حدیث جو ہیں وہ کاؤنٹ کر دی جاتی ہیں تو وہ پھر اس کے اوپر تو اور کوئی بات نہیں ہے کہ جب آپ ایک میاں بیوی مثلا جب ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ پھر جیسے ابھی آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی تو وہ پھر ان میں طلاق کا جو تھا وہ ہو گیا کہ طلاق دے دی جائے، پھر یہی طریقہ قائم تھا۔ یہ جو طلاق کا حکم ہے یہ اس وقت یعنی قائم ہو گیا پھر کہ اگر کوئی شوہر دیکھ لیتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ اسے طلاق دے دے، بجائے اس کے کہ اگر وہ اس کو مار ڈالتا تو اس کے بدلے میں پھر وہ مارا جاتا، ایسا نہیں ہے، یہ ہے کہ طلاق دے دی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حدیث بہت طویل ہے لیکن یہ جو حدیث ہے یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ اگر چار گواہ والا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بات یہ ہے، میں آپ یقین کریں کہ میرے منہ سے نئے الفاظ نہیں نکل رہے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ آپ دیکھیں
میں بار بار آپ کو پڑھنے کا اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ خود پڑھیں. دین میں آسانی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی پیدا کر دی نا، کہ اگر ایک مرد ایک عورت کو ایسے دیکھتا ہے تو آسانی ہے نا اس میں، کہ اسے مارے نہیں یا بس اسے طلاق دے دے، اسے چھوڑ دے. اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، وہ خود ہی گواہ ہے، تو وہ اسے کیا کرے؟ وہ اسے چھوڑ دے. ٹھیک ہے. یہ جو باتیں ہیں، یہ ازواجی زندگی جو ہے ان سے تلخ ہو جاتی ہے اور رسوائی ہے. وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. عورت بھی اور مرد بھی دونوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ اس نے تلخ زندگی اور رسوائی سے بچایا ہے اور دونوں کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ مقرر کیا. اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں میں حکمت ہوتی ہے اور اس قانون میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. یعنی اس ضابطے کی ادائیگی جو بھی ہوئی، اس میں یہ ہے کہ شوہر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس پر اس کو یعنی کہ پھر لگان کہا گیا ہے کہ بھئی طلاق دے دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں مختصراً آپ کو بتا رہی ہوں، آپ سمجھیں، یعنی میری مختصر کی ہوئی بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو 4 گواہ پیش کرے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ سعد بن عباد نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھوں تو کیا اس کو مہلت دوں کہ 4 گواہ لانے تک؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اگر وہ خود ہی گواہ ہے تو آپ کے سامنے میں نے ابھی یعنی آپ کو وہ ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی. تو پھر اس طرح آج کا سبق میرا حال یہی 10 آیات ہی کافی ہیں، ان کو سمجھ کے پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم یہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں اور عمل والا، یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ہماری زندگی جو ہے وہ ایمان پر گزرے، تیرے حکم کے مطابق گزرے، اور موت بھی ہماری ایمان پر ہی ہے. وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.